وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ حدیث صحیح بخاری کی روایت میں ہے نحوست تین چیزوں میں ہے: عورت، گھر اور گھوڑے میں۔ سوال یہ ہے کہ نحوست سے یہاں مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، گھر اور گھوڑے میں نحوست ہوتی ہے، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے: عورت میں، مکان میں اور جانور میں۔ اور جابر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو عورت، مکان اور گھوڑے میں ہوتی۔ ان احادیث کو جمع کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ نحوست کسی چیز میں ہوتی ہی نہیں ہے، اور بالفرض اگر نحوست کا کوئی وجود ہوتا تو یہ گھوڑے، عورت اور گھر میں ہوتی۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر پر سبقت لے جانے والی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی جو نہ تقدیر پر سبقت لے جائے تو وہ نظر بد ہوتی۔ تو اس سے مراد جو ہے نحوست سے مراد یہاں یہ ہے کہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ نحوست سے مراد یہاں کہ اگر عورت میں یعنی اس کا اخلاق خراب ہیں، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، گھوڑے میں یعنی وہ سواری کے کام نہیں، گھر جو ہے یعنی اس سے مراد تنگی ہے گھر میں، تو یہاں نحوست سے یہ مراد لیا گیا۔ اور اسی طرح جو ہے فتنہ بھی اس سے مراد لیا گیا کہ عموماً انسان کو سواری، عورت اور گھر سے محبت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں اس دنیا میں انسان کی آزمائش کا سبب ہے۔ نحوست کی نسبت جو ہے ان کی جانب کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ چیزیں فی جنسی منحوس ہے، بلکہ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ نحوست ہوتی ہی نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ لا طیرۃ، کوئی نحوست اور بدشگونی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں نحوست سے مراد ان چیزوں کا انسان کے لیے فتنہ ہونا ہے، اور فتنہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ دل لبھانے والی زیب و زینت اور اسی طرح آرائش سے بھرپور چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں انسانوں کے لیے خوب ایک کشش رکھی ہے، اور یہی کشش جو ہے ان کے فتنے ہونے کا سبب بنتی ہے۔ جیسے گھر میں نحوست کا یہ مطلب نہیں کہ گھر بذات خود جو منحوس ہے، لہٰذا گھروں میں رہنے کے بجائے جو ہے جنگلوں یا غاروں میں رہا جائے، نہیں، بلکہ گھر میں نحوست کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو گھر کی خواہش ہوتی ہے جو دل میں فخر، غرور اور احساس برتری یا شرمندگی اور احساس کمتری پیدا کرتی ہے، اور یہی خواہش اس سے بالآخر حرام کام کرنے پر بھی مجبور کرتی ہیں یا فرائض میں کوتاہی کا سبب بنتی ہے۔ لہٰذا بالآخر جو ہے گھر، سواری یا مال و دولت لوگوں کے لیے آزمائش اور فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح عورت میں نحوست کا یہ مطلب نہیں کہ عورت بے جنسی منحوس ہے، لہٰذا شادیاں ہی نہ کرو اور بیٹی کی پیدائش پر غم مناؤ۔ یہ منحوس چیز جو ہے پیدا ہوگی، ماں کے قدموں تلے جو جنت ہے اسے بول کر اسے بھی منحوس گردانو، نہیں، بلکہ یہاں بھی نحوست کی نسبت فتنے ہی کے معنوں میں اور یہی نہیں کے معنوں میں لیا ہے کہ عورت بذات خود چونکہ آرائش کا سامان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے اور زیب و زینت کی شے بنایا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تو یہاں پہ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں صراحت کے ساتھ ایمان والوں کا دشمن قرار دیا ہے۔ حالانکہ یہاں آیت میں عداوت کا مطلب جو ہے اپنے اصل معنوں میں دشمنی مراد لینا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کے لیے بیوی اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت کشش اور محبت رکھی ہے۔ انسان ان کی محبت میں حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتا ہے یا اپنے دیگر فرائض و واجبات میں ان کی وجہ سے کوتاہی کر بیٹھتا ہے، لہٰذا دشمنی کی نسبت جو ہے بیوی اور اولاد کی جانب کرنا دراصل بیوی اور اولاد کے فتنے ہونے کی بنا پر ہیں۔ تو یہاں یہ جو ہے مراد ہے نحوست سے، نحوست کا اصل جو ہے نحوست کا معنی یہاں فتنہ ہے، یہاں فتنہ ہی ہے اس کا معنی، اور نحوست ہوتی نہیں ہے کسی چیز میں۔ اگر ہوتی، جیسے کہ جابر کی روایت میں ہے، اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو پھر وہ
عورت مکان اور گھر میں ہوتی. اسی طرح اور ایک ضعیف روایت میں وہ حدیث ضعیف ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے، ایک دو تین ترک سے آئی ہیں، تو وہ اگر ترک کی وجہ سے دیکھیں گے تو تب وہ حدیث جو ہے حسن ہے. جیسے کہ ضعیف حدیث میں ہے، دو تین ترک ہے اس کے، اگر ان ترک کو جمع کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ حدیث جو حسن لغیری میں چلے جاتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست تین چیزوں میں ہیں، گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں. تو عائشہ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جو ہے اچھی طرح سے حفظ نہیں رکھی ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے. یقولون ان الشؤم فی ثلاثۃ، فرماتے تھے یقولون ان الشؤم فی ثلاثۃ، کی نحوست تین چیزوں میں ہے، گھر میں، عورت میں اور گھوڑے میں. عائشہ فرماتی فسمع آخر الحدیث ولم يسمع اوله. ابو ہریرہ نے حدیث کا آخری حصہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا والا حصہ نہیں سنا. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد طیالسی میں ہے. اسی طرح طبرانی میں بھی یہ روایت ہے کہ اس میں عائشہ سے ذکر کیا گیا ابو ہریرہ کا قول کہ ابو ہریرہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست عورت میں، گھوڑے میں اور گھر میں ہے. عائشہ نے کہا ابو ہریرہ نے یہ حدیث جو ہے اچھی طرح سے یاد نہیں رکھی ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہود جو ہے اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے. وہ گمان کرتے ہیں کہ نحوست جو ہے عورت میں ہے، گھوڑے میں اور گھر میں ہے. تو ابو ہریرہ نے جو ہے حدیث کا آخری حصہ سنا اور پہلا والا حصہ نہیں سنا. اسی طرح جو ہے اور بھی یہ روایت جو مسند احمد میں بھی ہیں، تو ان طرق کا اگر جمع کیا جائے گا تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں میں نحوست جو ہے، اس چیزوں میں نحوست کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، بلکہ یہ یہود ایسا کہا کرتے تھے کہ اگر کہ نحوست جو ہے تین میں ہوتی ہے، تین چیزوں میں ہوتی ہے. عائشہ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے حدیث کا پہلا حصہ جو ہے نہیں سنا بلکہ آخری حصہ سنا. اور جابر کی روایت میں تو صراحت کے ساتھ ہے کہ نحوست کسی چیز میں ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر وہ جو ہے ان تین چیزوں میں ہوتی. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.